یہ اہتمام ایصال ثواب کا کر آپ کو کرنا ہے. ایسا کوئی اہتمام نہیں کرنا جو کام بھلے جائز ہی ہو لیکن ان 72 شہداء کا غم لانا اور ہے، غم رکھنا ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ پر لکھا ہے غم کا رہنا ایمان کا حصہ ہے. توجہ ہے، غم کا رہنا ایمان کا حصہ ہے. یقیناً کہنے گی فاروق اعظم، میں نے کہا جی فاروق اعظم کی شہادت سے کون خوش ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ. جو غیر شرعی چیزیں ہیں، گریبان پھاڑ دینا، سینے کو توڑ دینا، آہو بقا کرنا، غم کو تازہ کرنا، وہ ہم کو نہیں سکھا، وہ سب ہم کو پتا ہے، وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی ٹھیک نہیں. لیکن یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس چیز کو لکھا. میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں بڑے توازن کے ساتھ، اہل سنت نے وہ چیزیں نہیں لائیے گا. کسی چیز کا جائز ہونا اس کو سنت نہیں بناتا، جائز آپشن ہوتا ہے. میں بڑے ادب سے کسی کی توہین نہیں کر رہا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گستاخ اہل بیت ہے نہیں. لیکن اگر کوئی مشہور شخص اور اس قسم کا اقدام کرے تو نیچے بچوں کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی. ان مدرسے کے بچوں سے پوچھو، ان گلی کوچوں کے مبلغین سے پوچھو، ان اور لوگوں سے پوچھو کہ جو فیلڈ کے اندر موجود ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن وہ مسلک کے مخلص ہیں، وہ کس طرح جواب دیں گے. اہل بیت کی محبت میں انہیں کنفیوز کر کے صحابہ کے خلاف یوز کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ لوگ معاذ اللہ ناسبی ہیں، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں. یہ بیج بٹھا کر پھر ان کی زبان سے جاری ہونے والی صحابہ کی عظمت سب کا خلاف کر دیا جائے تو یہ ایک طوفان بدتمیزی سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے جہاں یہ لکھا ہے نا الضروریات تبیح المحظورات، توجہ سنیے، کبھی کبھار شریعت کا مزاج یہ ہے کوئی چیز ناجائز ہو، غور کر رہے ہیں آپ میری بات کا، جھگڑے کی نیت سے نہیں سننا، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، سنو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یوں ہوتا میرے بھائیوں ایک کام ناجائز ہے لیکن ضرورتاً وہ جائز بھی ہو جاتا ہے. ابے جب ایک کام ناجائز ضرورتاً جائز ہو سکتا ہے تو ایک کام جائز جو فتنہ لائے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. الضروریات تبیح المعذورات، محظور اور ناجائز کام ضرورتاً جائز ہو جاتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑ جائے. پکی مسجدیں بنانا حضور نے ناجائز کہا ہے، حدیث اٹھا کر دیکھیں. لیکن آج کے ماحول میں لوگوں کے مکانات پکے ہیں اور لوگوں کو مکان کی وجہ سے عزت پتہ چلتی ہے تو قاعدہ الٹا، اور فقہ میں یہ فلیکسیبلٹی ہے، الضروریات تبیح المحظورات. اس حدیث پاک میں تعویل کر کے آج مسجدیں پختہ بنائی جا رہی ہے جبکہ حضور نے پختہ مسجدوں سے منع کیا ہے. تو جو منع کیا ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک کام صرف جائز ہو لیکن اس سے صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے بدبختوں کی تحریک گرم ہو سکتی ہے، دیگر اور معاملات چل سکتے ہیں، یا واقعتاً اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی دل آزاری ہو کر کسی کے لیے بدزنی کا راستہ اس کی کم علمی سے کھل سکتا ہے. تو ایسے جائز کو واجب کا درجہ نہ دیا جائے بلکہ اس کو کسی اور دن میں منتقل کر دیا جائے. اب میں اس پر سند پڑھ رہا ہوں، پہلے بخاری شریف پڑھتا ہوں. اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذرائع. سد، جس طرح یہ ہے نا کہ الضروریات تبیح المحظورات، اس طرح سد ذرائع. سد ذرائع کیا ہے؟ میں اس وقت آپ کے سامنے سید عبد الکریم کی کتاب الوجیز فی اصول فقہ کی ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے. سد ذرائع سے کیا مراد ہے اصول فقہ؟ ایسا عمل جو فی نفس ہی جائز ہو، غور کرنا، ایسا عمل جو فی نفس ہی جائز و درست ہو لیکن اس کا انجام کے اعتبار سے یقینی طور پر فساد آئے گا، ایسے عمل کی روک تھام کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کو سد ذرائع کہا جاتا ہے. ایسا جائز کام جو فی نفس ہی جائز ہو لیکن اس کے کرنے سے فساد آئے گا، اس کا رک جانا، یہ اصول فقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سد ذرائع. تو جو جائز ہی پر مصر ہو کر اس طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں اور اس پر پوسٹ ڈال کر مزید کر رہے ہیں، خدا کے واسطے اس چیز کو روکیے، بیجا طرفداری نہ کیجیے، توازن میں آئیے. جواز کا کوئی منکر نہیں ہے
لیکن جب جائز باعث سے فساد ہوگا تو وہ سد ذرائع کے اصول میں آئے گا، اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ اب میں بخاری شریف کا باب پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کتاب العلم، توجہ رکھیے گا۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا، باب من ترک بعض الاختیار مخافتن ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ، یعنی اس کا معنی کیا بنا؟ بعض اچھی باتوں کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ کہیں نہ سمجھ لوگ اس کو نہ سمجھیں اور اس کو نہ کرنے بیٹھ کر کسی گناہ میں پڑ جائیں۔ یہ باب ہے پورا سد ذرائع پر، جس نے من ترک بعض الاختیار، جس نے بعض اختیاری چیزوں کو چھوڑا۔ اختیاری چیزیں جائز ہوتی ناجائز ہوتی ہیں، تو جواز کا کون منکر ہے؟ جب سمجھا دیا تھا آپ کو کہ نیٹ پر نہیں چلائیں گے، آپ جو کرنا ہے آپ کر لیجئے گھر کے اندر، تو نیٹ پر چڑھا کر خوشی کا اظہار کر کے کیا کر لیا آپ نے؟ اب جتنا گناہ ہوگا وہ تمہارے سر پر ہوگا۔ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ حسد ہو گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کا جواب لائیں نہ، ذرا لائیں۔ سد ذرائع، ابھی میں آگے پڑھوں گا۔ سد ذرائع سے مراد یہ ہے کہ اختیاری جائز کام، ایسا جائز کام جس کے کرنے سے فساد آئے اور کرے بھی وہ شخص جو معظم دینی ہو۔ اسی لیے مجھے دعوت اسلامی کے مفتی حسان صاحب مدد ذلہ کی وہ کلپ بہت اچھا لگا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، مگر کر لی جائے گی تو اگلے کا ذہن یہی بنے گا کہ یہ اہل بیت کا بے ادب ہے، اسی کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے۔ اللہ مفتی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس ماحول میں کسی نے تو ہمت کی، توازن کی بات کرے نا، جائز ہونا۔ اور یہ بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ باب من ترک بعض الاختیار، جس نے بعض اختیاری چیزوں کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ این یک سورا فہم بعض الناس عنہ، کہ بعض لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی۔ اعلی حضرت کے گریبان تک لوگوں کا ہاتھ لے جا رہے ہو تم، کس کس کو جا کے سمجھاؤ گے؟ ہم یہ رونا رو رہے ہیں، آپ کریں نہ کریں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جب بزرگوں کے فتنے کے دور کے اندر یہ معاملہ کر لیا جائے تو حضرت امام بخاری فیقعوا فی اشد منہ، وہ کسی بڑے شر میں مبتلا ہو جائیں تو بڑے شر میں مبتلا، جہاں سیدنا معاویہ کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، صحابہ کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، جہاں عید غدیر کے مسئلے کو تھوڑا سے چھیڑ دیا تو باتیں چل رہی ہیں، وہاں اس مسئلے کو کھڑا کر کے کون سی نیکی کا کام کیا؟ تجھے کرنا بھی تھا تو ویڈیو چلانا ضروری تھی، اس کا جو بھی فساد ہے تم اس کے ذمہ دار ہو اور تمہارے سر پر ہوگا۔ میں اپنی طرف سے بحمد اللہ تعالی اعلی حضرت کے صدقے ہم نے جو دفاع صحابہ میں بات کی ہے، اہل بیت میں کی ہے، ہم کریں گے، لیکن ہمارا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کرے گا ہم اس کو اسی طرح کا جواب دیں گے، کوئی اعلی حضرت کے خلاف بکواس کرے گا ہم جواب دیں گے۔ ہم یہ دلائل کو واضح کر رہے ہیں، ایک کے عمل کو کئیوں پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ ایک بات جب پتہ ہے تمہیں محرم ہے، صرف یہ بات کہ محرم میں شادی جائز ہے تو اس میں امپلیمنٹ بھی کر لینا ہے، ماحول کو نہیں دیکھنا ہے، مزاج کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمت نے سننا پڑے گا، عقیدت کو ایک طرف پھینکے ذرا اور شریعت کے توازن کو رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو حتیم جو ہے نا، حتیم یہ بہار تھا، سرکار نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ یہ ابراہیم کے طریقے پر نہیں ہے، انہوں نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حرم کو پورا نہیں گھیرا کیونکہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے آگے سے لائن ایسی ڈرا کر دی، حتیم لگا دی کہ بھائی یہاں یہ سارا کعبہ کے اندر ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا دھاندلی کی تھی کہ سیڑھیاں بنائی تھی کعبے میں تاکہ ہمارے مرضی سے بندہ اوپر چڑھے گا اور اترے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ مرضی ابراہیم نہیں، میری ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ توڑ دیں اس کو، دوبارہ بنا دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تیری قوم کا نیا مشرک سے مسلمان ہونا اگر یہ میرے نظر میں نہ ہوتا، ان کا فتنے میں مبتلا نہ ہوتا، تو یہ چیز حضرت ابراہیم کے مزاج پر نہیں، حضور کے مزاج پر نہیں، لیکن حضور نے نہیں توڑا دفع فتنہ کے لیے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں دوسری دلیل آپ کے سامنے
یہاں پر پڑھتا ہوں، میرے سامنے اس وقت نزہۃ القاری شرح بخاری ہے. علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو کام فرائض اور واجبات میں سے نہ ہوں، جو کام فرائض اور واجبات میں سے نہ ہو، اس کے کرنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے. ہم بھی انصب ہی کہہ رہے تھے، احوت ہی کہہ رہے تھے. یوں ہی ایسی بات کا اعلان بھی نہ کرے مگر جن پر اعتماد ہو انہیں بتا دے. جائز کام کا جنہیں اعتماد ہو انہیں بتا دے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. اس کی اتنی تشہیر کیوں؟ گھر پر چراغا کیوں؟ روشنی کیوں؟ 8 محرم روشنیاں ناجائز نہیں، حرام نہیں، پسند کچھ اور چیز ہوتی ہے. جائز میں دونوں آپشن ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پسند بتایا گیا ہے. جو چیز فرض اور واجب ہے وہ تو ہر حال میں کرنی ہے، کوئی ناراض ہو یا نہ ہو وہ تو ہر حال میں کرنی ہے. لیکن جواز میں احتیاط رکھنا ہے، جس کو حضرت صدر الشریعہ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ وہ بھی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ سد ذرائع کے لیے جو فتنہ لائے، فساد کو لائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. آخر میں پھر اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے الوجیز فی اصول فقہ سید عبد الکریم صاحب کی. یہ ہماری ہر اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں بھی آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا. میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں. دیکھیے اعلیٰ حضرت کی یہ جلد ہفتم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں کی تالیف قلبی، لوگوں کی نرم دلی اور ان کو مجتمع رکھنے کے لیے افضل کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے. کرنا جائز ہے تو ترک کرنا بھی جائز ہے. دونوں چیزیں آگے، تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے. تاکہ لوگوں کو، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں نا، تاکہ لوگوں کو، وہی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں جنہوں نے محرم میں نکاح کو جائز لکھا، لیکن اس کے ساتھ اس تفصیل کو بھی لکھ رہے ہیں کہ کیا سارے اس کے معاملات، حالات، عرف، دور، معاملات، اس دور میں جو طوفان بدتمیزی صحابہ کے خلاف چل رہی ہے، اس پر بولنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو لا الہ الا اللہ، میں نے کلمہ طیبہ آپ کے سامنے پڑھا. اس ذکر کے بعد مجھے بولنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن یہ چیز ہر بندہ اپنی بک 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 کر رہا ہے تو میں نے اپنی رائے پیش کر دی تاکہ تہمت کسی کے اوپر نہ آئے، بات واضح ہو جائے. نہ کیا جاتا تو بہت اچھا تھا، نہ کیا جاتا تو بہت اچھا تھا. یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دیکھیں پورا لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ لوگوں کی تالیف قلبی، یعنی لوگوں کے تالیف قلبی، لوگوں کو دین پر راضی رکھنے کے لیے اور ان کو مجتمع رکھنے کے لیے افضل کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے. یعنی مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے، جائز کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی عمارت، دیکھو اعلیٰ یہی لکھ رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی عمارت کو اس لیے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر قائم رکھا تاکہ قریشی نو مسلم ہونے کی وجہ سے اس کی نئی بنیادوں پر تعمیر کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. تو آپ نے اجتماع کو قائم رکھنے کی مصلحت کو مقدم سمجھا. اور جیسا کہ حضرت ربیع نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عثمان کی نماز میں اختلاف کی بنا پر روکا تو انہوں نے فرمایا کہ خلاف کرنے میں شر ہے، اس لیے امام احمد نے بسم اللہ اور وطر کو وصل وغیرہ کے بارے میں اس کی تصریح کی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن میں افضل سے عدول کر کے جائز مفضول کو جانا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آپ نے فاتحہ شریف کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، منقبت اہل بیت پڑھنا ہے، شیخین کو خوش کرنا ہے تو حسین کو خوش کریں، اور حسین کو خوش کرنا ہے تو شیخین کو خوش کریں. یہ ہمارا گویا کہ معاملہ ہے، یہ ہمارا درجہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سادات کی عظمتوں کا پابند رکھے. صحیح العقیدہ سادات، صحیح العقیدہ سادات کی عقیدتوں کا اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں پابند رکھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی در کی خیرات عطا فرمائے. اور حضور نے جو یہ فرمایا جس نے میری اولاد کی، میں نے یہ ساری معرفت پر بات کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مظفر شاہ تم نے بات گھما کر لائے ہو. میں چاہتا تو یہ تقریر 10 دن پہلے کر لیتا. حدیث آگے آئیے معرفت آل محمد، واللہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس میں بغض تھا یا نہیں تھا. شرعی مسئلے کو ہم نے واضح کیا. یہ چیز سد ذرائع کے طور پر ہم نے یہ بات واضح کی ہے.
10 کے بعد شادی کر لی جائے، محرم کے بعد شادی کر لی جائے، حرج کیا ہے؟ انسب یہی ہے، احوط یہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جناب ایک بات میں، آپ میرے بھائی ہیں اس لیے میں آپ سے شکوہ کروں گا، میں نے یہ دیکھا ان 10 دنوں میں چن چن کے پروگرام رکھے گئے، کسی نے برتھ ڈے رکھا تو کسی نے یہ رکھا تو کسی نے ڈھول رکھا، کیا ضرورت؟ آج سے 2 سال پہلے آپ ان 10 دنوں کو کیسے سوچتے تھے؟ تو بس اس عقیدت کو رہنے دیجئے۔ ماتم جائز نہیں ہے، نوحہ جائز نہیں ہے، سینہ کوپی جائز نہیں ہے، منہ توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن چراغا کرنا بھی تو کیا ہے یار، ڈھول پیٹنا بھی کیا ہے، شور شرابی کرنا بھی کیا ہے۔ اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کے ولایت آل محمد امان من العذاب، میری اولاد کی تنگی میں اگر کوئی کام آیا، ان کی مجبوری میں کوئی کام آ گیا، تو امان من العذاب، دنیا و آخرت میں وہ عذاب سے امان پر آئے گا اور امان پر وہ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دن شہداء کربلا کی عظیم شہادتوں کا دن ہے۔ اللہ، یہ وہ دن ہے، امام علی مقام جب شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں میں دوپہر میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میدان میں سرکار دوڑ رہے ہیں، پاؤں میں نالین نہیں ہے، سر مبارک پر امامہ نہیں ہے، داڑھی مبارک پر گرد لگ رہی ہے، اور بوتل میں حضور خون کو جمع کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ان ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا، ان ظالموں نے میرے حسین کو شہید۔ یہ خواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا۔ سیدہ ام سلمہ نے جب یہ خواب دیکھا تو دوڑتے ہوئے گئیں، سرکار نے ان کو کربلا کی مٹی دی تھی، وہ گئیں اور انہوں نے دیکھا تو بوتل واقعی میں خون بن چکی تھی۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے اس دن بیت المقدس سے پتھروں کو اٹھا کر دیکھا جاتا تو نیچے خون تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اندھیرا طاری ہو گیا جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے، جناتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت خطیب پاکستان مولانا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پہ اتارے کہ انہوں نے اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے کراچی نہیں پوری جگہ کو انہوں نے اہل بیت کی محبت سے رنگا، اور آگے پھر ان کے مشن کو لے کر جو لوگ چل رہے ہیں، وہ ہمارے تمام بزرگ جو اس وقت حیات ہیں، اللہ تمام کو برکت عطا فرمائے۔ یہ وقت اہل سنت کو سنبھالنے کا ہے، تحمل کے ساتھ راستے کو دیکھ کر چلنے کا ہے۔ حضرت حضور زیب سجادہ برلی شریف، حضرت اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ، سرکار امین میاں دامت برکاتہم العالیہ، جو جس مرکز کے ساتھ وابستہ ہے، خدا را اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے توسع اپنے اندر پیدا کرے، کشادگی اپنے اندر پیدا کرے۔ اہل بیت کے ذکر میں بہت عزت ہے، بڑی کرامت ہے۔ سیدہ زینب نے وہ رات کیسے گزاری، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ اور میرے گھر کے بچے اگر 1 منٹ دروازے پر لیٹ ہو جائیں تو ہم موبائل دلاتے ہیں کہ بتانا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرمایا یزید پلید ظالم نے ننگی پیٹھ اونٹ کی جس کے بڑے بڑے بال کانٹے جیسے، اس پر اہل بیت کی مستورات کو بٹھا کر ملک شام لے جایا گیا۔ یہ داتا صاحب چیخے وہاں پر، اور آپ نے لکھا ہے وہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم داتا صاحب کے غلام ہیں، ان کی بات کریں گے۔ میں صرف پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے رات کو آپ کے گھر لائٹ چلی جائے، جنریٹر نہ ہو، اسٹارٹ نہ ہو، آپ کے پسینے بارش کی طرح آپ کے سر سے گرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں، یار وہ کیسے سوئیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ ساری کتابوں میں اہل سنت میں لکھا ہے، جس رات امام علی مقام شہید ہوئے، جس دن شہید ہوئے، وہ رات جو آگے آئی عاشورہ کی بات، وہ پوری رات کھلے آسمان کے نیچے اہل بیت وہاں کوفی خبیث دور اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب تنہا تھی، گھر کے ہر مرد کی لاش زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیے جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، جن کے آنچل کو کبھی سورج و چاند نے نہیں دیکھا، وہ ماں سیدہ زہرا جس کے استقبال پر رب اعلان کرے کہ گردنیں نیچے کرو، بنت رسول جنت میں جا رہی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی شہزادیاں کھلے آسمان کے نیچے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان، ہماری ماؤں کی عزتیں قربان۔ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں، دل میں یہ بات اس درس سے لے کر جانا، وہ رات اہل بیت نے کھلے آسمان کے نیچے کیسے گزاری ہوگی؟ وہ اندھیرا، وہ کوف، وہ سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں،
اور یہ بھی البدایہ میں موجود ہے. عمر بن سعد ملعون نے، کوفی بھی ملعون ہے، شمر بھی ملعون ہے، عمر بن سعد بھی ملعون ہے، ہر قتل میں آنے والا ملعون ہے، یزید بھی ملعون ہے، کیونکہ الحب للہ والبغض فی اللہ. ملعون گالی نہیں ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو. رحمت کو جب مار ڈالا تو اب تم کس رحمت کے مستحق ہو؟ امام علی مقام کا بدن، ارے بھائی تم نے شہید کر دیا، چھوڑ دو. پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا تھا، چیلنج کیا تھا، اعلان بتا دو ابن زیاد ملعون کو کہ یہ پہلا تیر میں نے چلایا تاکہ میرے ریٹ بڑھ جائیں. اور اسی خبیث نے آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے ایسے، معاذ اللہ. یہ البدایہ میں وہ بدن جس کو حضور سونگتے تھے، حضور چومتے تھے. حسین اتنے عزیز تھے آقا کو کہ سرکار کا اپنا بیٹا ابراہیم گود میں ہے، اور جبریل آ کر کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے دونوں میں سے ایک کو دو، حسین کو دو یا ابراہیم کو دو. سرکار روئے اور حسین کو چوما اور ابراہیم کو آگے کر دیا. تو حضور نے اپنے بیٹے ابراہیم کو، جو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو قربان کیا امام حسین کو. یہ میں کوئی نمنتا نہیں سنا رہا، یہی اہل سنت کا مسلک ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا. یہ ساری چیزیں یہ کیوں بھولیں ہم؟ اس کو میرے دوستو بزرگوں یاد رکھو. اور سر مبارکہ کو نیزے پر اٹھا کر لے جایا گیا ہے، اور وہاں سے کربلا سے لے جایا گیا ملک شام تک. اس اونٹنی کے اوپر داتا صاحب لکھتے ہیں جس پر زین نہیں تھی. کبھی آزمانے کے لیے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر دیکھنا تو تمہیں پتا چلے گا اس کے بال کانٹے سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اللہم صلی علی. یہ غم تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو جائز ہے نا، یہ تو سب نے کہا جائز ہے، اس کا تو کسی نے بھی انکار نہیں. یہی غم تو ایمان ہے. غم لانا اور ہے، لیکن ان باتوں کو سن کر کہتے ہیں یہ غم نہیں. تو میں نے کہا ان باتوں کو سن کر بندہ خوش ہوگا غمگین ہوگا؟ یہی وہ غم ہے جس میں واویلا نہ ہو، پکار نہ ہو، بکا نہ ہو، شور نہ ہو، لیکن ایک جو قلبی جذبات ہیں کم سے کم وہ تو نرم ہو. یہی ہے معرفت آل محمد، یہی ہے حب آل محمد، یہی ولایت آل محمد. اسی جذبے سے ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے.